अस्सलाम अलैकुम। अरे नादानो, इन्हें पहचानो। कल अलीमा बीबी का धरना था और आज इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज सुहेल अफरीदी वजीर आला KPK ने धरना दे दिया कि हमें जी इमरान खान से मिलाएं। इमरान खान जिंदा है या नहीं है, हमें बताएं, मिलाएं, ये है वो है। सर जी, ये फितना पार्टी है। आप यकीन करें, आप मिला दें। आपको पता है तलाल चौधरी ने क्या कहा है? पाकिस्तान की तारीख का VIP कैदी, जिसको 6 बैरकें दी गई हैं, इसको एक्सरसाइज मशीनें दी गई हैं, देसी मुर्गे चरगे दिए गए हैं। आज उसने सेनेट में खिताब करके बताया जितनी इमरान की मुलाकातें हुई हैं ना, अडयाला जेल में किसी कैदी की इतनी मुलाकातें नहीं हुई। लो, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। एक दिन फैमिली का, एक दिन दोस्तों का, एक दिन वकीलों का। ये क्या तमाशा है? ये हुकूमत की नाकामी है असल में। तो अब सुहेल अफरीदी ने जनाब अली धरना दे दिया और उसने कहा क्या है? उसने कहा है सुहेल अफरीदी ने कि जनाब हमें मुलाकात करवाओ, मैं मुलाकात करने के बगैर यहां से नहीं जाऊंगा, और अगर आपने मुलाकात ना कराई तो हमारे पास आखिरी हरबा भी है। हुण समझ लो, समझ लो। तुसी कल भी चंद बंदे वहां खड़े थे अडयाला जेल के बाहर अलीमा के उसमें, तो वो सारा ये ड्रामा करते रहे और आज सुहेल अफरीदी ने कर दिया। उधर बंदे आ गए तो उन्होंने गेट शेट तोड़ देने, और पहले ये कह चुके हैं कि हम गेट तोड़ देंगे। ये पहले वो ऐलान कर चुके हैं। फिर भी आप नहीं कुछ करेंगे ना तो फिर कबूतर की तरह ऐसे आंखें बंद कर लें, ये जैसे कबूतर बंद कर लेते हैं, फिर आपको खुद ही पता लग जाएगा। ठीक है। और जहां सुहेल अफरीदी ने धरना दिया है वहां गैस पाइप लाइन फट गई है और उनको बताया जा रहा है कि इससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। यहां से गैस के जरिए बंदे बेहोश हो सकते हैं, गैस के जरिए आग लग सकती है। आप सिगरेट वगैरह पी रहे हैं तो यहां से निकलो। कहता है नहीं जी असी इतने बैठे हैं, वो उधर बैठे हैं। अब बताएं, ये आज ये सारा ड्रामा लगा हुआ है और आज ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि सुहेल अफरीदी ने वहाँ पे धरना दे दिया और उसने कहा जी मेरी मुलाकात कराओगे तो मैं जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। हमें शक है। क्या शक है? वो इमरान रियाज ने भी, सब ने कह दिया हमें शक है कि इमरान इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गए। ये जी शक है इनको। अच्छा जी, अगली खबर जी, इन्होंने तो शक नहीं मुकने, आप जो मर्जी सहूलतें दे दें। और सर जी इनको उसी मजहबी जमात की तरह इनके ऊपर पाबंदी लगाए। मरीम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, इनके ऊपर पाबंदी लगाओ। ये इमरान के लिए वो कहते हैं हम जान भी दे देंगे। दे दे जान। तो फिर अमीन गंडापुरी नू ले आओ, देवे जान। फिर असद उमर नू ले आओ, देवे जान। फवाद चौधरी नू ले आओ, देवे जान। ड्रामे कर रहे हैं, सारे ड्रामे कर रहे हैं। आगे जी, शहबाज शरीफ साहब का रेड कारपेट इस्तकबाल कहाँ? बहरीन में। बहरीन या बहरैन में शहबाज शरीफ साहब का रेड कारपेट इस्तकबाल हो रहा है। ये पाकिस्तान की इस वक्त जो शान है ना, वो दुनिया में देखी जा सकती है। किधर वो जनाब इंडिया कहता था ये पाकिस्तान, ये तो कटोरा लेके फिर रहे हैं, भीख वाला कटोरा। इनको तो भीख भी कोई नहीं देगा। आज इंडिया तन्हा है और पाकिस्तान के साथ जनाब सऊदी अरब मिलना चाहता है, चीन मिलना चाहता है, तुर्की मिलना चाहता है, अजरबैजान मिलना चाहता है, अमेरिका मिलना चाहता है, और सर जी यूरोप मिलना चाहता है। और ये जो बहरीन के दौरे वगैरह हो रहे हैं ना, तो की ख्याल है कि सिर्फ उथे वो कहवा पीन गए ने बहरीन दा या खजूर खान गए ने? ना ना ना, वड्डे वड्डे मुआहदे हो रहे ने, असले दे मुआहदे जी। उसको ज्यादा ओपन नहीं किया जाता। ये हमारे जो जहाज है JF थंडर 17, उन्होंने बड़ी डिमांड बढ़ गई है। ठीक है। इंडिया का तो हाल देख लिया ना, वो करतब करते हुए उनका जहाज गिर गया, तेजस के केड़ा जहाज सी। ठीक है। तो ये पाकिस्तान को इज्जत इस वक्त मिली हुई है, अल्लाह का शुक्र अदा करें
کہ پاکستان کو عاصم منیر صاحب نے، جن کا کل نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے اور ادھر دردوں کی پین شروع ہو گئی ہے، پیناڈال اور برنال مارکیٹ سے ختم ہو گیا ہے، کیونکہ وہ کل 5 سال کے لیے آ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ عاصم منیر کی وجہ سے پورے پاکستان کو، اور شہباز شریف کی وجہ سے پورے پاکستان کو، اور مریم نواز کی وجہ سے پورے پاکستان کو عزت کا مقام ملا ہے۔ سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھے؟ تو وہاں پہ جناب علی انہوں نے کہا ہے، شہباز کا ریڈ کارپٹ کیا ہے اور انہوں نے استقبال کیا ہے، اور وہاں پہ شہباز نے کہا جی کہ آؤ پاکستان میں سرمایہ کاری کرو، اور پھر شہباز شریف صاحب وہاں سے سیدھے مختصر دورے پہ لندن چلے گئے ہیں، جہاں وہ اپنا علاج معالجہ فیملی سے ملیں گے سارا۔ عمرانڈو تو نہیں ہے نا کہ عمران اپنے 3 سال بچوں کو نہیں ملا اور اب 4 سال ہو گئے بچے اس کو نہیں ملے۔ ٹٹ فار ٹیٹ، یہ ہوتا ہے ٹٹ فار ٹیٹ۔ آگے سر جی، افغانیوں کی شامت آئی ہوئی ہے جی۔ پاکستان میں ایک اسلام آباد کے پارک میں 539، یہ خبر آئی ہے سوشل میڈیا پہ، افغانی باشندے گرفتار کر لیے گئے۔ وہ پارک میں سو رہے تھے، پارک میں کیمپ لگا کے وہاں رہ رہے تھے۔ اسلام آباد کے بہت پارک ہیں اسلام آباد میں، آپ کو پتہ ہے نا۔ وہاں ایک تو وہاں ان کو پکڑا گیا ہے اور ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ امریکہ میں نیشنل گارڈ کے اوپر ایک افغانی نے فائر کر دیا، شدید زخمی کر دیے وہاں پہ افغانیوں نے، اور اس ٹرمپ نے کہا جی کہ بس ہوں افغانی تھے امریکہ چ نہیں رہ سکتے، وہاں سے بھی ان کو نکال رہے ہیں۔ سر وہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ قوم ایسی ہے، افغانی قوم جو ہمیشہ مصیبت میں رہی ہے، پہاڑوں میں رہے ہیں، مصیبت میں رہے ہیں، ان کو سکھ کا سانس نہیں ملتا۔ یہ تاریخ دیکھ لیں، لمبی تاریخ، غوری آیا، عبدالی آیا، مغل بابر آئے، سارے آئے، یہ سر جی جنگجو قوم ہے، یہ اسی طرح ہی رہے گی، انہوں نے اسی طرح ہی رہنا ہے، خچروں کے ساتھ، گدھوں کے ساتھ، یہی ان کی گاڑیاں ہیں، سارا کچھ ہے، نہ وہاں پہ سڑکیں ہیں نہ کچھ ہے۔ تو امریکہ، آپ کو پتہ ہے 1 لاکھ افغانیوں کو امریکہ ادھر 5 سٹار ہوٹلوں میں پناہ دے کے بیٹھا ہے کہ ان کو ہر جمعرات کو جہاز بھر کے جاتا ہے، کبھی کینیڈا جا رہے ہیں، اقوام متحدہ سیٹ کر رہی ہے نا، اور ان کا کرایہ وہ دے رہے ہیں جو ہمارا یہاں سپریم کورٹ کا وکیلوں کا لیجنڈ ہوٹل ہے، وہ بھرا پڑا ہے افغانیوں سے، فیملیاں، بچے سارے، اور اس کا پیسے کون دے رہا ہے؟ اقوام متحدہ۔ میریٹ ہوٹل بھرا پڑا ہے افغانیوں سے، اس کے پیسے کون دے رہا ہے؟ اقوام متحدہ۔ جب سے امریکہ ادھر سے نکلا ہے نا، تو اس وقت سے یہ ادھر رہ رہے ہیں، اور ہر جمعرات کو ایک جہاز بھر کے جاتا ہے۔ وہ لاکھوں لوگ ہیں جن کو انہوں نے، وہ کہتے ہیں افغانی کہتے ہیں جی اسی تو تواڈے نال ساں، اب ہمیں طالبان برداشت نہیں کرتے، لہٰذا ہمیں جانے دیں، ان کو بس لے کے بیٹھے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں ایک دلچسپ خبر سناؤں آپ کو، آخر میں ایک دلچسپ خبر یہ ہے کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس کیوں نہیں بنے سپریم کورٹ کے، اس کی خبر ایک بہت اہم بندے نے جناب علی ٹی وی پہ آ کے بتائی ہے۔ کہتے ہیں جب عمران خان کے پاس یہ مخصوص نشستوں والا کیس تھا، چل رہا تھا نا عمران کا، پی ٹی آئی کا، وہ منصور علی شاہ کے پاس تھا، تو منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ ساری مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دے دو، ٹھیک ہے۔ یہ فیصلہ کر کے، بڑا دلچسپ ہے سنیں، یہ فیصلہ کر کے منصور علی شاہ نے اپنی بیوی کو واٹس ایپ میسج کیا۔ کیوں نہیں بنا؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ واٹس ایپ میسج کر دیا کہ میں نے آپ کے لیڈر کا کام کر دیا ہے۔ یہ منصور علی شاہ نے اپنی بیوی کو میسج کیا کہ میں نے آپ کے لیڈر یا آپ کے مرشد کا کام کر دیا ہے، اور وہ انگریزی میں تھا، کہتے ہیں I have done work of your leader، یہ اس نے کہا ہے جی، ٹھیک ہے، I have done تو یہ ایجنسیوں کے ہاتھ واٹس ایپ لگ گیا، ایجنسیوں کے ہاتھ، یہ 26ویں ترمیم سے پہلے کی بات ہے۔ جب لگا نا ان کو،
تو انہوں نے پارلیمنٹیرین کو ایجنسیوں نے بتایا کہ یہ منصور علی شاہ کا یہ دیکھیں میسج واٹس اپ کی ہے اس نے عمران خان کو کے حوالے سے، اس نے اپنی بیوی کو کہا ہے کہ تیرے مرشد کا کام میں کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بندہ کہہ رہا تھا اینو واٹس اپ تے میسج کرن دی لوڑ کیڑی سی، شام نو انہیں گھر نہیں سی جانا۔ تو وہ جب پارلیمنٹ میں یہ ساری چیز گئی تو انہوں نے کہا جی یہ تو کام خراب ہے، یہ تو اگر چیف جسٹس بن گیا تو سارے فائدے عمران تو باہر آ جائے گا۔ تو انہوں نے پھر وہاں پہ پارلیمنٹ نے سوچا کہ 26ویں آئینی ترمیم لاتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کا چیف جسٹس بناتے ہیں۔ اے وجہ ہوئی ہے جناب علی، مرشد پاک نال جیڑا لگے گا یقین کرو مٹی ہو جائے گا۔ سونا ہے نا، سونا مٹی ہو جائے گا، بالکل پکی بات ہے، پکی۔ جتنے اس کے ویلاگر تھے سارے پاکستان چھوڑ کے بھاگ گئے، پیسے وہ کما رہے ہیں ادھر بیٹھ کے، لیکن وہ خطرے میں ہے نا، کسی وقت بھی ریڈ لائن کراس کر کے وہ پہنچ جائے گی وہاں پہ ہماری پولیس، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل پولیس پہنچ جائے گی۔ تو یہ جناب علی صورتحال ہے۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میں نے بچوں کے لیے جو چینل بنایا ہے نا، منصف کہانی، کیا منصف کہانی، اردو میں لکھو یا انگریزی میں لکھو، وہ چینل آ جائے گا، اس کے اوپر بچوں کی کہانیاں ہیں۔ اپنے بچوں کو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر کے دیں، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔